علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دو ہستیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یعنی ان کے والدین حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کو کافر قرار دے دیا گیا۔ ان دو ہستیوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان دونوں کو بھی کافر قرار دے دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے اور جنگیں کرتے رہے، ان کو مسلمان تو کجا بلکہ صحابی اور بلند ترین مقام بھی دے دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کو کافر بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے والوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا۔ کل یہ سارا کھیل بعض جھوٹے راوی اور صحابی کر رہے تھے۔ بعض صحابی، بلا شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے راوی ہو سمپل یا کوئی اس زمانے کا صحابی ہو، وہ قطعاً جھوٹا تھا۔ آج یہ کام کر رہے ہیں بعض صحافی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل مولا امیر المؤمنین کے القاب کو دوسروں کو دیا جا رہا تھا، ان کے فضائل کو چھپایا جا رہا تھا، کرار غیر فرار کو بدنام کیا جا رہا تھا اور فراریوں کو کرار بنایا جا رہا تھا۔ آج اینن یہی کام ہو رہا ہے کہ ترکی کے صدر کو میڈیا پر مجاہد بنایا جا رہا ہے۔ یہ ترکی کا وہ صدر ہے اور اس ملک کا صدر ہے کہ جس کا ہمیشہ اسرائیل سے تعلق رہا اور تجارت چل رہی ہے اور اچھے تعلقات رہے، آنا جانا بھی ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ شراب پیتے ہوئے درجنوں فوٹوز بھی موجود ہیں۔ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر کوئی کھانا حرام نہیں ہے، حتیٰ سور کا گوشت ملتا ہے۔ یہ اس ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر ہر طرح کی فلمیں الاؤ ہیں، بنانا بھی اور بیچنا، حتیٰ جن میں جنسیات دکھائی گئی۔ ملک کا صدر ہے کہ جہاں پر ہر طرح کا جنسی گناہ الاؤ ہے، اور ایک ہی جنس کے افراد کی شادیاں بھی الاؤ ہیں، اور ان کی پریڈ بھی ہوتی ہے کہ جو عالم اسلام میں شاید ہی کہیں ہوتی ہو اتنی بڑی پریڈ، کہ جتنی بڑی ان کی پریڈ ترکی میں ہوتی ہے۔ یہ وہی اردوغان ہے کہ جس نے عراق اور شام کو برباد کرنے کے لیے اپنے ملک کو پیش کیا ISIS کو، اور دنیا جانتی ہے کہ ISIS کو بنانے والے کون تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ملک پیش کر رہا تھا ISIS کے لیے اردوغان، اور ISIS کے زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا اسرائیل میں۔ اور یہ وہی ISIS والے تھے کہ جن کا نعرہ تھا حضرت زینب کے روضے کو مسمار کرنے کا، جن کا نعرہ تھا کربلا اور نجف کو ویران کرنے کا، جن کا نعرہ تھا کاظمین اور سامرہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کے قبور کو برباد کرنے کا۔ یہ وہی ISIS والے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یونس کے مزار کو دھماکے سے اڑا دیا، اور یہ وہی ISIS والے ہیں کہ جن کو فیسلیٹ کرتا تھا یہی اردوغان، اور ان کے پیسوں کا بندوبست بھی اس طرح سے ہوتا تھا کہ عراق کا، کردستان کا سارا تیل ترکی کے راستے بلیک مارکیٹ میں بکتا تھا، اردوغان بھی لوٹتا تھا، اس کا داماد بھی لوٹتا تھا، اور اس کے بعد ISIS والوں کو سپورٹ کیا جاتا تھا۔ یہ وہی اردوغان ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کردوں کو مار دیتا ہے۔ لیکن آج پاکستان کے چند سوشل میڈیا کے کھلاڑی وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان جھوٹی خبروں کے ذریعے سے آپ کی اپنی شخصیت کتنی خراب ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ لوگ خبریں بنانے والے ہیں کہ نیتن یاہو سے سوال ہوا کہ آپ اپنے 3 دشمنوں کا نام لیں، تو اس نے ایران نہیں بلکہ ترکی بلکہ اردوغان کہا۔ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ خبریں بنانے والے ہیں کہ ترکی کے مرد مجاہد اردوغان نے فلسطین میں PLO بنا دی، اور وہاں پر اپنا ایک فوجی بھیج دیا جس کا نام ہے یاسر عرفات۔ یاسر عرفات کی مدد کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک دوست سے یعنی حافظ الاسد سے کہہ کر یاسر عرفات کی مدد کرائی۔ تھوڑی دیر میں آپ خبریں بنائیں گے کہ آیت اللہ موسیٰ صدر کو بھی مرد مجاہد اردوغان نے لبنان میں عمل ملیشیا بنا کے دے دی، اور یہ عمل ملیشیا فلائنگس سے لڑ رہی ہے فلسطینی مسلمان مجاہدوں کے لیے۔ ممکن ہے تھوڑی دیر میں آپ خبر بنا دیں کہ مرد مجاہد اردوغان کے اصرار پر ترکی کے مفتی اعظم آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ موسوی الخمینی نے یوم القدس کا اعلان کر دیا۔ یہ کہ آپ خبر بنا دیں کہ اس وقت کے بڑے عالم دین جن کا تعلق ترکی سے ہے، آیت اللہ العظمہ خامنائی، وہ اس وقت اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ خبر بنا سکتے ہیں مرد مجاہد اردوغان نے حزب اللہ بنا دی، اور اپنے ایک چچا زاد بھائی
حسن نصر اللہ کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ آپ یہ بھی خبر بنا سکتے ہیں کہ ترکی کی سپاہ پاسداران اس وقت شام میں اور لبنان پہنچ چکی ہے۔ بھائی یہ جھوٹی خبریں بنانا چھوڑو، اپنی حیثیت اس سے خراب ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ خبریں آپ صرف اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ کہیں عالم اسلام میں علی اور اولاد علی کا اثر نہ ہو جائے۔ آپ کو پریشانی یہ ہے کہ کہیں لوگوں کے دل اہل بیت کے لیے نرم نہ ہو جائیں۔ یہ شخص کہ جس نے آج تک دنیا کے کسی مسلمان کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے زبان چلانے کے، کیا اس کی اپنی فوج نہیں ہے؟ کیا اس کی اپنی فوج شام میں جا کر بشار الاسد کو تنگ کر سکتی ہے؟ کون سا بشار الاسد کہ جس نے اس کے IS والوں کو مارا؟ کون سا بشار الاسد کہ جو فلسطین کا طرفدار ہے؟ کون سا بشار الاسد کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے؟ تو آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس کی فوج جب بشار الاسد کے ملک کو ڈسٹرب کر سکتی ہے تو وہ فلسطین بھی چلی جائے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کل تھے جھوٹے راوی، بعض وہ جھوٹے افراد کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے رسول اللہ کے والدین کو کافر بنا دیا، رسول اللہ کے محافظ اور پالنے والے چچا اور دادا کو کافر بنا دیا، اور رسول اللہ سے جنگ کرنے والوں اور حملے کرنے والوں کو اور رسول اللہ کے چچا کے کلیجہ چبانے والوں کو اسلام کا محافظ بنا دیا۔ ایناً آج یہی کام ہو رہا ہے۔ ہر گناہ جس کی کسٹڈی میں ہو رہا ہے، ہر گناہ جس کی چھتری میں ہو رہا ہے، اس کو مرد مجاہد بنایا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس دفعہ خالد مشعل و اسماعیل ہانیہ کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ساتھیوں اور اپنے مددگاروں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے شام کے ہوں، چاہے لبنان کے ہوں، ان کو چھوڑ کر دشمن کے کیمپ میں نہ جائیں، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق عمل کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے مظلوموں کی حفاظت فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مظلوم عوام کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔